أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. یہ سورۃ النمل ہے اور یہ بھی مکی سورت ہے. نمل کہتے ہیں چونٹی کو، اور اس سورہ مبارکہ میں جو کہ چونٹیوں کا ایک تذکرہ آیا ہے، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النمل رکھا گیا ہے. اور جو بھی سورت کا نام ہوتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ تمام کے تمام مضامین اسی نام کے ارد گرد گھوم رہے ہوں، یہ ضروری نہیں ہوتا. سورت کا کوئی بھی مشہور لفظ ہوتا ہے، اس لفظ سے اس سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے احکام اسی لفظ سے متعلق ہی ہوں یا اسی چیز سے متعلق ہوں جس چیز پر سورت کا نام رکھا گیا، یہ کوئی ضروری نہیں. اگرچہ نمل کا تذکرہ تو اس میں ہے، لیکن اس سورہ مبارکہ کا جو خاص عنوان اور موضوع ہے وہ یہ کہ قسم پرسی کی زندگی، تنگ دستی اور فقر کی زندگی یہ دین کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور اقتدار کی زندگی، مالداری کی زندگی یہ بھی دین کے لیے رکاوٹ نہ بنے. فقر اور تنگ دستی کی وجہ سے انسان اللہ کی بندگی نہ کر سکے، ایسا نہیں کہ ایک آدمی فقیر ہے، غریب ہے، وہ اللہ کو کیسے راضی کرے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو مال چاہیے، غلط ہے. نہیں، تنگ دستی میں بھی، فقر میں بھی اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے. اور ایک آدمی کو اللہ نے اقتدار عطا فرمایا ہے، بہت بڑی دولت عطا فرمائی ہے اور بادشاہت عطا فرمائی ہے، اس کے پاس کیسے وقت ہوگا کہ وہ اللہ کو راضی کرے؟ نہیں، وہ بھی اللہ کو راضی کر سکتا ہے. تو دو واقعات ہیں اس میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، رسول اور نبی ہیں، لیکن ان کی زندگی تنگ دستی کی گزری. اور دو انبیاء کا ایک اور واقعہ، سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام. یہ دو انبیاء ایسے ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی. اور داؤد علیہ السلام کا یہ حال تھا کہ کوئی بھی وقت گھر میں ایسا نہیں ہوتا تھا جس وقت کوئی نہ کوئی آدمی اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو. ایک طویل عرصہ، ایک وقت کا بڑا حصہ خود عبادت میں گزارتے تھے اور پھر اپنی اولادوں کو اس میں مشغول رکھتے تھے. غرض یہ کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی آدمی گھر میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا. تو دیکھو، سلیمان علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو اللہ نے سلطنت اور بادشاہت عطا فرمائی، اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ پاک کو راضی کیا. تو اس لیے اب آغاز میں تمہیدی کلمات ذہن نشین فرمائیے. طاسین، اس کی مراد تو اللہ ہی جانتا ہے.
تحقیقی اس کی کیا مراد ہے؟ اللہ اعلم بمرادہ بذالک تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ آپ کو یاد ہوگا بارہا یہ بات ہم عرض کر چکے ہیں کہ ہر وہ صورت جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے اس کے آغاز میں قرآن کی بات ضرور ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیات قرآنیہ ہیں اور روشن اور واضح کتاب کی آیات ہیں۔ اس آیات کا ترجمہ آپ آیات سے بھی کریں، آیات کا ترجمہ آپ احکام سے بھی کریں، نصیحتوں سے بھی کریں۔ تلک آیات القرآن، یہ قرآن مقدس کے احکام ہیں اور کھلی اور روشن کتاب کے احکام ہیں، اور یہ نشانیاں ہیں قرآن مجید کی اور روشن کتاب کی نشانیاں ہیں، اور یہ احکام ہیں روشن کتاب کے اور کھلی کتاب کے۔ تو یہ سارے ترجمے اور معنی یہاں کیے جا سکتے ہیں۔ پھر اس کتاب کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ مبین، یہ واضح ہے، کوئی اس قسم کے اس میں پیچیدگی نہیں ہے، اغماض نہیں ہے۔ جہاں کوئی پیچیدگی ہے اس پیچیدگی کی تشریح اور توضیح رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ارشادات سے کر دی۔ پھر جہاں کوئی پیچیدگی مزید آئی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے امت میں ایسے رجال کو پیدا فرمایا ہے کہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی کی منشا کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے ان آیات کے معنوں کو کھول کھول کر بیان کیا۔ صحابہ کرام میں ایک بڑا مجمع تھا مفسرین کا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو مفسر قرآن کہلاتے ہیں، ان کی تفسیر منقول ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی تفسیر منقول ہے، اور دیگر اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تفاسیر، ان کے اقوال منقول ہے۔ تو لہٰذا کوئی اغماض اور کوئی پیچیدگی کی بات اب نہیں رہی۔ ہدن، دوسری خوبی اس میں یہ ہے کہ یہ کتاب ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس کے اندر جو احکامات اور آیات ہیں اس میں رہنمائی ہے۔ کس چیز کے لیے؟ جو آدمی اس دنیا میں زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہدایت اور رہنمائی چاہتا ہے تو اس کتاب میں اس کے لیے ہدایت موجود ہے۔ اشارے سے، کنایے سے، صراحتاً کسی نہ کسی درجے میں وہ رہنمائی موجود ہے۔ اگر اسے رہنمائی نہیں ملتی، اہل علم کے پاس آئے اور اپنے مسئلے کا حل پیش کرے تو وہ قرآن و سنت سے ضرور اس کو جواب دیں گے۔ یہ معنی ہے ہدایت کا کہ زندگی کے ہر مرحلے کے لیے اس قرآن مقدس میں رہنمائی موجود ہے۔ یہ ہے ہدایت۔ پھر جب بندہ اس کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو پھر فرمایا وَبُشْرَا، پھر یہ خوشخبری ہے ماننے والوں کے لیے، اس کی ہدایت پر چلنے والوں کے لیے یہ کلام، یہ کتاب، یہ خوشخبری کا ذریعہ ہے۔ انہیں جنت کی خوشخبریاں سناتا ہے اور جہنم سے انہیں ڈراتا ہے، اور بے شمار انہیں اللہ پاک نعمتیں عطا کرے گا، ان نعمتوں کی بشارتیں سناتا ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی بات مانتا ہے انسان تو ماننے والا یقیناً انعام کا مستحق ہوتا ہے اور حکم کرنے والے کے نزدیک وہ محبوب ترین ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا ہدن و بشرا للمؤمنین۔ یہ آیات ہیں قرآن مقدس کی اور واضح اور کھلی کتاب کی آیات ہیں، اور اس طرح سے کہ یہ ہدایت کا ذریعہ ہیں اور خوشخبریاں ہیں۔ کس کے لیے؟ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ اب یہ سمجھایا کہ اس کتاب کو گویا کہ ماننے والے کون ہیں، اس سے استفادہ کرنے والے کون ہیں؟ المؤمنین، ایمان والے۔ ان کی کیا صفات ہیں؟ یعنی کون لوگ اس کتاب سے استفادہ کر سکتے ہیں، کن کے اندر اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ یقیناً فائدہ اس سے وہی حاصل کرے گا جس کے پاس پہلی اور بنیادی چیز ایمان ہوگی۔ اس لیے کہا للمؤمنین، یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے۔ فائدہ کس کو ہوگا؟ ایمان والوں کے لیے۔ محلے میں مسجد بنی ہوئی ہے مثال کے طور پر، تو مسجد تو سب کے لیے ہے، لیکن جو اس مسجد سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، یہاں کے نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ نمازیوں کی مسجد ہے، حالانکہ ہے تو سب کے لیے، لیکن فائدہ حاصل کرنے وہی ہے جو 20، 50، 30، 40، 100، 150 لوگ مسجد کے اندر آتے ہیں اور وہاں آ کے نماز باجماعت ادا کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، وہ اس مسجد کی خیروں سے اور رحمتوں اور برکتوں سے مستفید ہو رہے۔ اسی طرح سے اس قرآن مقدس سے مستفید ہونے والے کون ہیں؟ اس کے لیے پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان۔
الذین وہ لوگ یقیمون الصلاۃ، اب ایمان والوں کی نشانیاں جو قائم کرتے ہیں نماز کو. یہ لفظ کتنی مرتبہ پہلے آ چکا. نماز کو قائم کرنے کا معنی ہم بتاتے رہتے ہیں کہ قائم کرنے کا معنی صرف نماز ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ نماز کو تمام کے تمام واجبات اور فرائض اور سنتوں اور مستحبات کے ساتھ نماز کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، اس کو کہتے ہیں اقامت صلاح. اور پھر وہ خود بھی نماز قائم کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی نماز قائم کرواتے ہیں. عبادات میں سے پہلی یعنی عبادت بدنیہ میں سے نماز اہم ہے، اس کو ذکر فرما دیا. پھر عبادات مالیہ ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. تو یہ عبادات مالیہ میں سے اہم چیز کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے. اس سے مراد زکوٰۃ جو فرض ہوتی ہے صاحب نصاب پر وہ بھی مراد ہے، اور اس کے بعد نفلی اموال خرچ کرنا. وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور ان کی تیسری خوبی خاص طور پر یہ ہے کہ انہیں آخرت کا یقین ہے. آخرت کا یقین ہے. عام طور پر آخرت کے لیے جب بات آتی ہے تو یؤمنون کے علاوہ یوقنون کا لفظ آتا ہے کہ آخرت پر انہیں یقین ہے. دیکھو ایمان تو کہتے ہیں دل سے کسی چیز کا تسلیم کرنا اور ماننا، لیکن جب اس دل میں جو آپ نے مانا ہے اس کا یقین اس طرح سے ہو جائے جیسے اس وقت ابھی ہم دن میں گزر رہے ہیں، یقین ہے کہ شام ہوگی، یقین ہے کہ سورج غروب ہوگا، اس میں کسی کو کوئی اشتباہ نہیں ہے کہ نہیں آج شاید سورج غروب نہ ہو، یا سورج غروب ہو گیا اب صبح شاید طلوع نہ ہو، کیا پتہ نہ ہو. جس طرح سے سورج کا غروب ہونا اور طلوع ہونا انسان کے نظر میں، علم میں، سوچ میں یقینی ہے، اسی طرح سے آخرت کا قائم ہونا بھی یقینی ہے، میدان محشر کا قائم ہونا بھی یقینی ہے. جیسے انسان سورج کے طلوع کو اور غروب کو تسلیم کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ وہ آخرت کو تسلیم کرے اور اس کے دل میں یہ یقین بیٹھے کہ ہاں قائم ہونی ہے اور مجھے اللہ کے پاس جانا ہے. ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بات وہی آئی کہ اس کتاب سے جو مستفید نہیں ہو سکتے، جو فائدہ نہیں حاصل کر سکتے، ان کے اندر پہلی برائی کیا ہے؟ لا یؤمنون بالآخرہ، وہ آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے. جب آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے، یقین تو بہت بعد کی بات ہے، آخرت کو تو تسلیم ہی نہیں کرتے. ایک آدمی تسلیم کرے اس کے بعد یقین آئے، ایک بات کی چیز ہے. ایک آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے میں آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہوں، یقین تو نہیں آ رہا لیکن آپ فرما رہے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ آپ درست ہی کہہ رہے ہوں گے، اس لیے میں مان لیتا ہوں. اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ آخرت پر تو ان کا ایمان ہی نہیں ہے، یقین تو بہت بعد کی چیز ہے، نفس ایمان اور بنیاد وہی ان کے پاس نہیں ہے. جب ایمان نہیں ہے آخرت کا تو پھر نیک عمل کیسے کرے گا؟ جس شخص کو آخرت پر ایمان ہوتا ہے اور اسے یہ خیال ہوتا ہے کہ مجھے مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اور میری زندگی سے متعلقہ مجھ سے سوال کیا جائے گا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ آخرت کی محنت کرتا ہے. جسے معلوم ہو کہ شام کو مجھے مالک کے سامنے حساب دینا ہے تو اپنا حساب و کتاب درست رکھتا ہے اور وہ ساری چیزیں صاف صاف لکھ کر رکھتا ہے کہ مالک کے سامنے اسے حساب دینا ہے. جس شخص کو یہ یقین ہو کہ مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، وہ اپنے زندگی کے لمحات کو قیمتی بنائے گا. ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم، ان کے لیے ان کے اعمال کو ہم نے مزین کر دیا ہے، فہم یعمہون، اور وہ سرگرداں رہتے ہیں. اب جو لوگ آخرت پر ایمان اور یقین نہیں رکھتے، ان کے اعمال کا مزین کرنا، اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیجئے، ان کے اعمال کا مزین کرنا، ان کے برے اعمال کا، گناہوں کے اعمال کا مزین کرنا، یہ مراد ہے. سمجھے بھائی؟ یہ ایک لفظ آپ پہلے بھی سنتے چلے آ رہے ہیں، طبع مہر لگ جانا، ختم مہر لگ جانا، دل پر مہر لگانا. مہر کس نے لگائی؟ اللہ نے مہر لگا دی. طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. عرض کیا کہ مہر کیوں لگائی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالی نے جب انہیں دیکھا کہ حق کی مخالفت کرتے کرتے اس انتہا کو پہنچ گئے کہ اب یہ حق کو قبول کرنے سے قاصر ہو گئے، انہوں نے اپنے اندر کی ساری صلاحیتوں کو تباہ کر دیا.
نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ایک بیمار ہے اور وہ بیماری کے اس مرحلے تک پہنچ آیا ہے کہ اب اس کے لیے دوا مفید نہیں رہے گی، تو اب ڈاکٹر اس کو اسپتال میں نہیں رکھیں گے۔ ایماندار یہی کہے گا نا کہ بھئی اب اس کو لے جاؤ، اب کیا کرنا ہے، یہاں پیسہ ہی خرچ کرنا ہے، وقت ہی ضائع کرنا ہے، اب کوئی دوا اس کے لیے مفید نہیں ہے، اب نہ معلوم کون سا وقت اس کا آخری آ جائے اور اس کو بلا لیا جائے، اللہ کے یہاں اس کا بلاوا آ جائے۔ ٹھیک ہے، جب یہ بات آپ ذہن نشین فرما چکے کہ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اب اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کس وقت یہ چلا جائے، تو کیا ہے، اب اس کو موت دے دی گئی۔ موت کس نے دی؟ اللہ نے موت دی۔ اسباب کیا لگے؟ یہ بیماری لگی۔ بالکل اسی طرح سے مہر کس نے لگائی ہے؟ اللہ نے مہر لگائی۔ یہ بات ذرا سمجھیے، ذہن نشین کر لیں، جگہ اہم ہے، مشکل ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مہر کس نے لگائی ہے؟ اللہ نے لگائی ہے۔ تبع کا معنی بھی مہر کس نے کیا؟ اللہ نے کیا، لیکن کس وجہ سے ہوا؟ اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ اب وہ اس کے لیے یہ دوا مفید نہیں ثابت ہو رہی ہے، اس کے لیے قرآن مفید ثابت نہیں ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اس نے بار بار حق کی مخالفت کی، ایک مرتبہ مخالفت کی، دوسری مرتبہ مخالفت کی، تیسری مرتبہ مخالفت کی۔ بھائی آپ یوں سمجھیے گا کہ ایک آدمی دنیا کے اندر، میں ایک اور مثال عرض کر دیتا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ میاں بیوی کی باہمی زندگی گزر رہی ہے، لیکن 3 الفاظ اگر ایک آدمی بول دیتا ہے تو ان کی زندگی باہمی کیا ہے؟ منقطع ہو جائے گی، جدا ہو جائے گی۔ اب جدائی کا سبب کیا بن گیا ہے؟ اس آدمی کے 3 الفاظ بن گئے ہیں، اب یہ دونوں آپس میں رہنے کے قابل نہیں بچے۔ بالکل اسی طرح سے ایک آدمی نافرمانی کرتے 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 اس انتہا کو پہنچتا ہے، حق کی مخالفت کرتے 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 اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے کہ اب اس کے دل میں آخرت کا ایمان کچھ بھی نہیں بچا، ساری صلاحیتیں کھو بیٹھا، ساری کی ساری استعداد جو اللہ نے اس کے اندر حق کو قبول کرنے کی رکھی تھی وہ ضائع کر بیٹھا۔ اب اسی کا نام ہے مہر لگ جانا۔ اب مہر لگ گئی۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ میں ایک بہت بڑی اہم بات کہنے لگا ہوں، ذہن نشین فرمائیے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان کے دل پر ایک آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک شیا نقطہ لگتا ہے، اگر توبہ کرتا ہے تو نقطہ ہٹ جاتا ہے، نہیں توبہ کرتا دوسرا گناہ کرتا ہے پھر ایک اور لگتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے ایک اور لگتا ہے، چوتھا گناہ کرتا ہے ایک اور، کرتے کرتے وہ دل اس کا کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی کو کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں پر زنگ چھا جاتا ہے۔ اس لیے ما کانوا یکسبون، کس وجہ سے؟ انہوں نے جو گناہ کیے ہیں، ان گناہوں کی وجہ سے دل کے اندر سے حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ گناہ کرتے 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 آگے بڑھتا چلا گیا، نافرمانی میں آگے چلا جاتا گیا، اب اس کے واپس آنے کی کوئی توقع نہیں رہی۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ اب یہ بیماری کے اس سٹیج پر آ چکا ہے کہ پیچھے واپسی کی کوئی امید نہیں ہے، اسی طرح سے اس آدمی کی بھی اب واپسی کی کوئی امید نہیں ہے۔ جب واپسی کی کوئی امید نہیں ہوتی تو اب پیچھے سے اس کا راستہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اب اس کا خاتمہ طے ہی ہے کہ کفر پر ہوگا، اب اس کا خاتمہ کفر ہی پر ہوتا ہے۔ پیچھے سے ہدایت کے راستے اس سے کاٹ دیے جاتے، اس لیے کہ وہ خود اس نے ختم کر دیے، گناہ کر کے، نافرمانی کر کے اور حق کی مخالفت کر کے سارے راستے اس نے از خود منقطع کر دیے۔ اس کو کبھی تعبیر کرتے ہیں تبع سے، اللہ نے مہر لگا دی، کبھی تعبیر کرتے ہیں ختم سے، اس کا معنی ہی مہر لگانا، اور کبھی اس کو تعبیر کرتے ہیں تزیین عمل سے، اللہ نے اس کے اعمال کو مزین کر دیا۔ تزیین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت کرنا۔ ارے بات سمجھے بھائی، ایک بیمار آدمی، وہ روز بروز اس کی بیماری میں ترقی ہو رہی ہے، جسم اس کا پھول رہا ہے، اور وہ بیچارہ خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ میں کیا ہو رہا ہوں؟ طاقتور ہو رہا ہوں، موٹا ہو رہا ہوں۔ بات سمجھے؟ تو یہ اپنی بیماری کو بیماری نہیں سمجھ رہا۔ اسی طرح سے ایک ایسا بھی ہوتا ہے جو گناہوں میں لگا ہوا ہے اور وہ گناہ کو اچھا سمجھ رہا ہے۔ جیسے یہ بیمار، موٹاپا تو آ رہا ہے لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ میں طاقتور ہو رہا ہوں۔ اسی طرح سے یہ گناہگار، یہ روز بروز گناہ میں آگے بڑھ رہا ہے لیکن گناہ اس کو اچھے کر کے دکھائے جا رہے ہیں۔ جیسے اس کو بیماری اچھی نظر آ رہی ہے، اسی طرح سے اس کو گناہوں کی بیماری بھی کیا ہو رہی ہے؟ اچھی نظر آ رہی ہے۔
اب ہر دن نیا گناہ. میں تو ٹھیک کر رہا ہوں، میں تو اس لیے کہ اگر میں غلط کر رہا ہوتا اللہ کا عذاب آتا، عذاب نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے ٹھیک کیا ہے. نماز چھوڑی ہے اور نماز چھوڑ کر میں نے کیا کیا ہے جی، میں نے ایک کسی مریض کو جو نا میں نے مدد دی ہے اس کو. اس کا مطلب ہے کہ میں نے ٹھیک کام کیا ہے. یوں شیطان اسے پٹیاں پڑھاتا ہے اور اس کے گناہ کے اعمال اس کے مزین کر کے لاتا ہے. غیر محرم ہے سامنے، اب غیر محرم سے جناب بے جاں اور بے حجاب اور بے ضرورت اور بے موقع بات کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو صلح رحمی ہے. تو برے عمل کو شیطان نے کیا کر دیا، اس کے لیے مزین خوبصورت کر کے دکھایا. بات سمجھے بھائی؟ سامنے والے کے سامنے کیا ہے، تحمل کر لینا چاہیے تھا. غصہ آیا دبا دینا چاہیے، جھک جانا چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے تواضع، عاجزی، انکساری اختیار کر لینی چاہیے. لیکن شیطان نے بھڑکایا، تو کیوں دب رہا ہے، تو کیوں بزدل ہے اس سے؟ ٹھیک ہے، اب اس کو ایک لگا دیتا ہے، گالی دے دیتا ہے. اب شیطان کیا کہے گا، بہت اچھا کیا تو نے، اس لیے کہ تو بزدل تھوڑا ہی ہے، تو بہادر آدمی ہے. اور پھر زبان سے کہلواتا ہے ہم ڈرتے ورتے کسی سے نہیں ہیں. او میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بھائی ڈرنا کوئی اور شے ہے. تم نے کس چیز کو بہادری سمجھ لیا؟ بدماشی کو بہادری سمجھ لیا؟ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. بہادری کسی اور چیز کا نام ہے. جس کو تم بہادری سمجھ رہے ہو وہ بہادری نہیں ہے. یہ بہت باریک پردے ہیں دونوں کے بیچ میں. استغنا، استکبار، استغنا کرنا نہیں سمجھے، مستغنی ہونا یہ اچھی عادت ہے، اور متکبر ہونا بری عادت ہے. لیکن آپ فرق کیسے کریں گے؟ آپ فرق کیسے کریں گے؟ دونوں میں فرق رکھنا ہے. کہیں ایسا نہیں ہے کہ مستغنی، آپ اپنے آپ کو کہہ رہے کہ میں مستغنی ہوں، مجھے طمع نہیں ہے کسی سے، میں مستغنی ہوں. وہ مستغنی نہیں ہو، تم متکبر ہو. تو فرق کرنا ہے. تو یہ ان دونوں کے درمیان میں نا ایک باریک سا پردہ ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. استغنا کس چیز کو کہتے ہیں، استکبار کس چیز کو کہتے ہیں. سمجھے بھائی؟ دین کے لیے ایک ہے مصلحت اختیار کرنا. مصلحت کس چیز کا نام ہے، مداہنت کس چیز کا نام ہے. مداہنت ایک الگ چیز ہے، مداہنت بری ہے، مصلحت اچھی چیز ہے. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہا گیا اگر آپ تھوڑی سی مداہنت دکھاتے ہیں تو یہ بھی کیا کریں گے، آپ کی طرف جھک جائیں گے. مداہنت میں فرق عرض کرتا ہوں کیسے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ بھئی تھوڑا سا آپ ہلکا ہاتھ رکھیں، ہمارے بتوں کو اتنا برا بلا آپ نہ کہیں، آپ تھوڑا سا ہلکا ہاتھ رکھیں گے ہم بھی آپ کے قریب آ جائیں گے. بات سمجھے بھائی؟ یعنی آپ اپنے منصب کو، ضروریات دین کو، حق بولنا آپ چھوڑ دیں، شرک کی نفی کرنا آپ چھوڑ دیں. جب آپ یہ چھوڑیں گے تو اس چیز کا نام کیا ہے، مداہنت ہے. یہ مصلحت نہیں ہے. ضروریات دین کو چھوڑنا وہ مصلحت نہیں ہوتی، وہ مداہنت ہے. یہ مداہنت ہے. اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ برائی کرنا چھوڑ دیتے تو یہ زیادہ قریب آ جاتے، لیکن کار نہیں ایسا. مصلحت ایک الگ چیز ہے. تو یہ سمجھنی چاہیے. کہیں آدمی مصلحت اختیار کرتے کرتے مداہنت کا شکار نہ ہو جائے، کہیں مستغنی ہوتے ہوتے متکبر نہ بن جائے. تو یہ آیت بڑی اہم ہے اس اعتبار سے کہ آج ہمارے بھی بہت سارے گناہ شیطان ہمیں مزین کر کے دکھاتا ہے. قطع تعلق کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے بھائی تم اپنے گھر میں جیو، میں ہم اپنے گھر میں جی رہے. نہیں سمجھے؟ تمہیں ضرورت نہیں ہے تو ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے. ہم اینٹ کا جواب اینٹ سے دیں گے جی، پتھر کا جواب پتھر سے دیں گے. اس طرح کے جملے ہماری زبانوں پر جب آتے ہیں تو یہ ہے تزیین عمل کہ شیطان نے ہمارے لیے ہمارے گناہ کیا کر دیے، اچھے کر دیے، اچھے کر کے دکھا رہا ہے. وہی بیماری ہے، بیمار ہو رہا ہے، موٹا ہو رہا ہے جسم، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں طاقتور ہو رہا ہوں. بالکل اسی طرح سے فرمایا فہم یعمہون، اندھے ہیں، سرگرداں ہیں اپنی اس گمراہی کے اندر. انہیں ہوش بھی نہیں ہے واپس پلٹنے کا کہ ہمیں یہ کیا، ہم کیا کر رہے ہیں.
اسے ہوش بھی نہیں ہے، ذرہ برابر اسے احساس نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ بات سمجھے بھائی؟ اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ھم الاخسرون، فرمایا ایسوں کے لیے بدترین عذاب ہے اور وہ آخرت میں سب سے بڑے خسارے میں ہوں گے۔ یہ تو ہو گئے تمہیدی کلمات کہ قرآن کو ماننے والے، اس سے فائدہ حاصل کرنے والے کون ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کرنے والے کون لوگ نہیں ہیں جو نہیں فائدہ حاصل کر سکتے، یہ تمہید آ گئی۔ اس تمہید کے بعد وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اے نبی جی وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، آپ کو ایک عظیم الشان کلام ملا ہے، عظیم الشان کتاب آپ کو ملی ہے، مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اس پاک پروردگار کی جانب سے جو حکمتوں والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، اس اللہ کی طرف سے آپ کو احکام ملے۔ سنیے گا کیا کہا؟ اس اللہ کی طرف سے آپ کو قرآن ملا ہے جو حکیم بھی ہے علیم بھی ہے۔ حکیم کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس کا کوئی بھی کام حکمت کے بغیر نہیں ہے، اس کا کوئی بھی حکم حکمت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور علیم وہ سب کی مصلحتوں سے آگاہ ہے اور جانتا ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، اب بات آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ۔ یہ وہ قصہ ہے جو پیچھے آ چکا ہے، اس کی تفصیل سورہ طٰہٰ میں بھی آ چکی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے قریب میں سورہ طٰہٰ میں بھی اس کی تفصیل بہت زیادہ آئی ہے، اور آگے بھی سورۃ القصص میں اس کی تفصیل پھر سے آ رہی ہے۔ تو اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، وہ وقت یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہل سے۔ اب یہ وہی قصہ آیا ہے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تنگ دستی کی زندگی گزار کر چلے گئے، لیکن اللہ کو راضی کیا، اس مقصد کے لیے قصہ سنایا۔ انی آنست نارا، کہ میں آگ کو لے کر میں محسوس کر رہا ہوں آگ، سآتیکم منہا بخبر، میں وہاں سے لے کر آؤں گا کوئی خبر، او آتیکم بشہاب، یا میں لے کر آؤں گا تمہارے پاس بشہاب کوئی انگارہ، قبس بشہاب قبس، لکڑی کا اور آگ کا روشن انگارہ کوئی لے کر آؤں گا، لعلکم تصطلون، اور یہ اس لیے لے کر آؤں گا تاکہ تم آگ تاپ سکو، تاکہ تم گرم ہو سکو۔ سردی کا وقت تھا، رات کو راستہ بھی بھٹک گئے، اور موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کی طرف رواں دواں ہیں، اور اپنی اہلیہ محترمہ ساتھ ہیں جو حضرت شعیب کی بیٹی ہیں، اہل صاحب مدین حضرت شعیب کی بیٹی ہیں۔ تو اس وقت رات میں دو چیزوں کی ضرورت پیش آئی، راستہ بھی بھول گئے اور سردی بھی شدید ہے۔ سردی شدید ہے تو آگ کی ضرورت ہے کہ تھوڑا سا بیٹھیں اور کسی جگہ پر آرام کر لیں اور آگ سے اپنی ضرورت کو پورا کر لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی راستے کا بھی اندازہ ہو جائے۔ تو دور سے آگ نظر آئی، فلما جاءہا نودی ان بورکا، اور جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس پہنچے، نودیا ندا دی گئی، کیا آواز آئی؟ ان بورکا من فی النار، بابرکت ذات ہے وہ جو آگ میں ہے، مراد اس سے اللہ تبارک تعالیٰ کی تجلیات تھی، ومن حولہا، اور جو اس آگ کے ارد گرد ہے، وسبحان اللہ رب العالمین، اور پاک ہے اللہ پاک وہ ذات جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب یہاں اگر کوئی اس بات کو سمجھ لے تو بڑا اہم معاملہ ہے کہ اس درخت کے اندر سے یہ آواز آئی، جو درخت روشن تھا، اللہ کی تجلیات سے روشن تھا، اور وہاں سے یہ بات آئی، آواز آئی کہ بابرکت ہے وہ ذات جو اللہ میں ہے، اس کی تجلیات ہیں، اور ومن حولہا، اور جو اس آگ کے ارد گرد ہیں وہ ملائکہ تھے، سب کے سب مبارک ہے۔ آگے فرمایا وسبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ کیا سمجھے بھائی؟ کچھ بات بنی، اور پہلے والی بات کے ساتھ اس کا ربط کیا ہے؟ سبحان اللہ اور اللہ پاک ہے، نہیں بولو، نہیں، ان کی جو خواہشات تھی وہ اللہ پاک نے ظاہر کر دی، نہیں اصل میں بہت آپ گہری توجہ سے آپ الفاظ پر غور کریں گے تو خود سمجھ میں آئے گا۔ اور میں پھر وہی عرض کروں گا کہ یہ باتیں وہی ہیں کہ صرف آدمی کو محض ترجمے سے نہیں آئیں گی،
آدمی کو کسی شخص کے پاس بیٹھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گا. اب میں عرض کرتا ہوں، پھر آپ دیکھیے کیا معنی بنتا ہے، کیسا شاندار معنی بنتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے اس آگ کے پاس اور آواز دی گئی انبورک من فی النار، بابرکت ذات ہے، برکت والی ذات ہے وہ جو یہاں پر ہے، یعنی جس کی تجلیات آگ کے اندر ہیں. یہ روشنی یہ اللہ کی طرف سے تھی، اللہ کی ذات بابرکت ہے. ومن حولہا، اور اس آگ کے ارد گرد جو مخلوق ہے یعنی ملائکہ وہ بھی بابرکت ہے. وسبحان اللہ، اور اللہ پاک ہے اس بات سے کہ آپ اسے دیکھ سکیں. نہیں سمجھے؟ اللہ اس بات سے پاک ہے کہ آپ اس کو دیکھ سکیں، یعنی آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھ سکتے. اللہ اس بات سے پاک ہے، رؤیت سے اس دنیا میں پاک ہے. اللہ پاک اس کو، آپ اللہ کو اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے. یہ معنی ہے سبحان اللہ کا. ٹھیک ہے. اچھا جب دیکھ نہیں سکتے تو پھر اس سے کام کیسے لیں گے ہم؟ کہا رب العالمین. ارے تمہارا کام کیا، وہ تو سارے جہانوں کا کام کرتا ہے، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. وہ کیوں نہیں تمہارے کام کرے گا؟ تو نظر نہ آنا اس بات کی دلیل تو نہیں ہے کہ آپ کے کام کرنے سے عاجز آگے ہے. اللہ آپ کو نظر نہیں آ رہا نا، آپ اسے دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس کی ذات آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، اس کی قدرت، اس کی تجلیات، اور ہر پتا اس کی ذات اور اس کی کبریائی کا اور اس کی صفات کا ہمیں پتہ دے رہا ہے. ایک پتا بھی اپنے وجود میں اللہ کی کبریائی پر اور اللہ کی ذات پر دلالت کرتا ہے. بارش کا قطرہ اللہ کی ذات پر دلالت کرتا ہے. اور ایک شاعر کہتا ہے البعرۃ تدل علی البعیر، کہ جب اونٹ چلتا ہے صحراؤں کے اندر اور وہاں سے اونٹ گزرا ہے، اونٹ کی مینگنیاں پڑی پڑی نظر آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہے. اور آدمی جب گزرتا ہے تو اس کے پاؤں کے نشان چھپ جاتے ہیں صحرائی مٹی پر، پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے کوئی آدمی گزرا ہے. کہا اتنا بڑا نظام کائنات کا کیا نہیں ذات دلالت کرتا اس ذات پر جو خبیر ہے، بصیر ہے، اس اللہ کو نہیں بتاتا؟ تو سورج چاند کا نظام، ایک وقت مقررہ پر طلوع ہونا، غروب ہونا، یہ سب کچھ اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں. یہ اللہ کی وجود پر سب چیزیں دلیل ہیں بھائی، سمجھنے کی ضرورت ہے. یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم. اے موسیٰ، اب یہ اللہ کی طرف سے خطاب آیا، سن لے. انہ انا اللہ، میں ہوں اللہ، العزیز غلبے والا، الحکیم حکمت والا. ایک ایک لفظ میں غور کرنے کی ضرورت ہے. میں عرض کر رہا ہوں قرآن کا کون سا لفظ اس جگہ پر ہے؟ ان اللہ القدیر اگر آ جاتا، نہیں، وہ موضوع نہیں تھا. یہی موضوع ہے جو یہاں پر آیا ہے. الحکیم ہے، اگر العلیم ہو جاتا، نہیں، وہی لفظ موضوع ہے جو یہاں پر آیا ہے. یہ اس طرح سے یہ ایک ایک حرف قرآن کا، ایک ایک لفظ قرآن کا یوں سمجھ لیجئے کہ خوبصورت ایک لڑی کے اندر پروئے ہوئے موتیوں کی طرح ہے. خوبصورت پروئے ہوئے ترتیب وار. اگر یہ موتی ادھر پہلے آ جائے اور یہ بعد میں، نہیں، ایسا نہیں. جیسے ترتیب بنانے والے نے ترتیب بنایا، ہر سانچے کے اندر وہ موتی ڈلا ہوا ہے، اسی طرح سے قرآن کے الفاظ ہیں. انہ انا اللہ، میں اللہ ہوں، میں متکلم ہوں، بات تو تجھ سے کر رہا ہوں، لیکن میری آواز تجھے سنائی دے رہی ہے. سمت متعین نہیں کر سکو کہ کس طرف سے آواز آ رہی ہے. اور میں متکلم ہوں، کلام کرنے میں، بات کرنے میں ان الفاظ کا محتاج نہیں ہوں. العزیز غلبے والا ہوں، الحکیم حکمتوں والا ہوں. اور میرا ہر حکم اس وقت یہاں پر تجھے نبوت سے سرفراز کیا جا رہا، یہ میری حکمت کا تقاضا ہے. وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور ڈال دیجیے اپنا عصا. یہ پوچھی تفصیل سے یہ پہلے بھی آ چکا. وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور اپنے عصا کو ڈال دیجیے. فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، اور جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے، تَهْتَزُّ، کہ وہ عصا وہ تو بن گیا سانپ اور بن کے بھاگ رہا. تَهْتَزُّ، وہ حرکت کر رہا ہے. كَأَنَّهَا جَانٌّ، ایسی حرکت تھی جیسا کہ ایک باریک سانپ ہوتا ہے. دیکھو یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لاٹھی تھی، جب وہ سانپ بنی تو اس کی حرکت ایسی تھی، سرعت اور تیزی، جیسے کہ باریک پتلا دبلا سانپ ہوتا ہے. اور وہ جسامت میں اژدہا تھا،
اژدہا اتنا پھرتیلا نہیں ہوتا جتنا کہ باریک پتلا سانپ پھرتیلا ہوتا ہے. تو جان کہتے ہیں پھرتیلے سانپ کو، باریک سانپ کو کہتے ہیں. تو گویا کہ یہ رفتار میں اور چلنے میں اس باریک کی طرح تھا، جسامت اور جسے میں کس کی طرح تھا؟ وہ موٹے اژدہے کی طرح تھا. وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا پیٹھ پھیر کر بھاگے، وَلَمْ يُعَقِّبْ مڑ کر بھی نہ دیکھا. یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ اس طرح سے گھبراہٹ کا آ جانا، اچانک موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن جاتی ہے، اس طرح سے گھبرا جانا یہ انسان کی فطرت ہے، یہ نبوت کے منافی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کیوں ڈرے؟ یہ انسان ہونے کے ناطے سے. آپ راستے میں چلتے چلتے ایک دم سے سامنے کوئی آدمی آ جاتا ہے اور آپ ڈر گئے تو وہ کہے گا بزدل ہو تم. نہیں، یہ بزدلی نہیں کہلاتی، یہ انسان کی فطرت ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ فطرت ہے انسان کی. اس ڈر کی وجہ سے کوئی بزدلی کا حکم نہیں لگایا جائے گا، یہ فطرتی خوف ہے انسان کو، ہر انسان کو ہوتا ہے. یا موسیٰ لا تخف، اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ ڈریے نہیں. انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک انی لا یخاف لدی، میرے پاس میرے یہاں رسول ڈرا نہیں کرتے. یعنی جب ان کو رسالت کا منصب ہم دیتے ہیں تو انہیں ڈرنا نہیں چاہیے. الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، استثناء منقطع ہے، مطلب یہ کہ اس کلام کا ماقبل سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ڈرے تو وہ جس نے ظلم کیا ہو. آپ نے کوئی ظلم کیا ہے؟ نہیں. پھر الا من ظلم کا معنی ہے لیکن من ظلم، ہاں جس نے ظلم کیا ہے وہ آدمی اسے ڈر لگتا ہے. ثم بدل حسنا بعد سوء، اور پھر تبدیل کر دیا جاتا ہے اس ثم بدل حسنا بعد سوء، یعنی اس گناہ اور ظلم کو اچھائی سے بدل دیا جاتا ہے برائی کے بعد. مانا اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کے ظلم کو اچھائی سے یعنی نیکی سے بدل دیا جائے گا. فإنی غفور الرحیم، اور میں بخشنے والا مہربان ہوں. وادخل یدک فی جیبک تخرج بیضاء، اور ڈال دیجئے اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں. تخرج بیضاء، نکلے گا وہ روشن، من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے. فی 9 آیات، ان 9 نشانیوں میں یہ ایک نشانی اور بھی ہے. فی 9 آیات، 8 پہلے تھی اور 9 ہو گئی. فی 9 آیات الی فرعون و قومی، ان 9 نشانیوں کو لے کر جائیے فرعون کے پاس اور اس کی قوم کے پاس. اس کی تفصیل پیچھے سورۃ الاعراف میں بھی آ چکی ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی آ چکی ہے کہ وہ 9 نشانیاں کیا ہیں. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اللہ کی اطاعت سے نکلنے والے. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ، اور جب ان کے پاس پہنچی ہماری نشانیاں. کیا نشانیاں؟ موسیٰ علیہ السلام کو جو 2 ہم نے معجزے دیے تھے، ایک عصا اور دوسرا ید بیضاء، سفید ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، اور ایک اژدہا. یہ 2 معجزے ہم نے دیے. اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا عروج تھا، اسی وجہ سے اسی مناسبت سے 2 معجزے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرۃ، اور جب ہماری نشانیاں ان کے پاس آئیں. مبصرہ کا معنی کیا ہے؟ آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں، کہ جسے دیکھ کر، جس نشانی کو دیکھ کر انسان کی آنکھ کھل جائے، بصیرت حاصل ہو جائے کہ واقعتاً یہ درست کہہ رہا ہے. ایسی واضح نشانی کہ اس وقت میں تمام کے تمام جادوگر عاجز آگے کے نہیں. بھائی جو موسیٰ علیہ السلام چیز لے کر آ رہے ہیں، یہ جادو کی کوئی صنف اور قسم نہیں ہے، یہ واقعتاً کوئی خدائی طاقت ہے. بات سمجھے بھائی؟ سب جادوگر کہہ اٹھے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی اللہ کی طاقت ہے، یہ کوئی اور طاقت ہے جس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. تو پتہ یہ چلا کہ وہ 2 دلیلیں اللہ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھیں، یہ 2 دلیلیں کیا تھیں؟ بصیرت پیدا کرنے والی، کامل بصیرت بنانے والی دلیلیں تھیں. قالوا هذا سحر مبین، تو زبان سے بس یوں کہنے لگے. بات وہ ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو کوئی الٹا الزام لگانے کو تیار ہوتا ہے. قالوا کہنے لگے هذا سحر مبین، ارے یہ تو کھلا جادو ہے. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور میری ماں بہنوں، اس کو سمجھو. معنی یہ ہے کہ اچھی طرح سے آپ کو سمجھنا چاہیے
کہ حق بات سامنے آئے تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. وجحدوا بها، انہوں نے اس نشانی کا انکار کیا. واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، اور ان کے نفسوں نے ان کو ابھارا ہے ظلم پر اور غرور پر. اندر سے ظلم اٹھتا ہے، اندر سے غرور اٹھتا ہے. یہ غریب آدمی یہ بلا ہمیں سمجھائے گا، میرے پاس تو مال ہے، میرے پاس تو اقتدار ہے، میرے پاس تو دنیا کا سامان اور چیزیں ہیں. یہ غریب آدمی، اس کو نبوت کیوں مل گئی ہے، اس کو یہ منصب کیوں مل گیا ہے، اس کو یہ اچھائی کیوں ملی ہے. یہ اندر سے غرور اٹھتا ہے، متکبر کے اندر سے غرور اٹھتا ہے. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، اے نبی آپ دیکھیے پھر کیا انجام ہوا ان مفسدوں کا، ان سے حد سے تجاوز کرنے والوں کا اور فسادیوں کا انجام پھر کیا ہوا. وہ انجام یہاں مذکور نہیں ہے. بس قرآن اتنی بات کرتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ صرف واقعہ سنانے کا مقصد کیا تھا کہ فقر و فاقے اور تنگ دستی کے اندر رہ کر بھی اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ مقصد تھا. اور ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور آپ علیہ السلام کی امت کو متنبہ کرنا مقصود تھا کہ حق کے انکار کا نتیجہ پھر اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے. بس یہاں اختصار سے کر دیا فانظر، پھر دیکھیں کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جنہوں نے حق کو جھٹلایا. یعنی ان کا انجام کیا ہوا؟ فرعونی سب کے سب ڈوبے کہ نہیں ڈوبے؟ وہ ڈوبنے کا یہاں تذکرہ نہیں ہے، وہ پیچھے سورہ طٰہٰ کے اندر تفصیل سے اس کا تذکرہ آ چکا ہے اور سورہ شعراء کے اندر بھی اس کی تفصیل آ چکی ہے. اب آگے دوسرا واقعہ سنیے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، عرض کیا تھا کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور حکومت بھی ان کو اللہ تبارک تعالیٰ سے دور نہ کر سکی. اس سلطنت اور حکومت کے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے اللہ کو راضی کیا. اب یہاں اس رکوع میں جو باتیں ہیں وہ ذہن نشین فرمائیے گا. نمبر 1، سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی سلطنت اور حکومت وہ اللہ سے دور کرنے کا ذریعہ نہیں بنی بلکہ اللہ کو پانے کا ذریعہ بنی. نمبر 2، سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی وسعت، اور نمبر 3، حضرت سلیمان علیہ السلام کا شکر، اور نمبر 4، سلیمان علیہ السلام کی نگرانی، اور نمبر 5، توحید ایک فطری امر ہے، اور نمبر 6، بلقیس کو خط کا روانہ کرنا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا بلقیس کو ایک خط لکھا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم نے عطا کیا داود اور سلیمان دونوں کو ہم نے علم عطا فرمایا. داود علیہ السلام باپ ہیں، بیٹے ہیں سلیمان علیہ السلام، دونوں کو ہم نے علم عطا کیا. علم سے مراد یہاں پر شریعت کا علم بھی ہے اور علم سے مراد سلطنت اور حکومت کو چلانے کا علم بھی ہے. نظام سیاست بھی ہم نے ان کو عطا کیا، نظام شریعت بھی ہم نے ان کو عطا کیا. تو یاد رکھیے گا نظام سیاست قائم ہوتا ہے نظام شریعت کے ساتھ. نظام سیاست قائم ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ نظام شریعت کے ساتھ. اگر آپ نظام سیاست کو نظام شریعت سے الگ کر دیں گے تو وہ سوائے قارون اور دجال اور حامان اور فرعون ان کی سلطنتوں کے سوا کچھ نہیں ملتا. تو یہ اس لیے تو ان پیغمبروں کی سلطنتوں کا تذکرہ آیا ہے کہ دیکھو نا انہوں نے نظام سیاست کو کس طرح سے تابع کیا ہے نظام شریعت کے. تو ہمیشہ سیاست کو شریعت کے تابع کرنا ہوتا ہے. دنیا کہتی ہے کہ شریعت الگ چیز ہے، سیاست الگ چیز ہے. نہیں سمجھے؟ اب ایک حدیث سناتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل قوم کی سیاست انبیاء کیا کرتے تھے. بنی اسرائیل کی سیاست کون کرتے تھے؟ انبیاء کیا کرتے تھے. اور جب بھی ایک نبی چلا جاتا تو نبی کے بعد دوسرا نبی آ جاتا، وہ اس قوم کی کیا کرتا؟ سیاست کرتا. لیکن آپ نے فرمایا میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے. میرے بعد کون ہوں گے؟ میرے خلفاء. تو میرے خلفاء ہوں گے نا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ میرے خلفاء ہوں گے، اور وہ میرے خلفاء کیا کریں گے؟ وہ میرے خلفاء میری امت کی سیاست کریں گے. تو آپ یہ بتائیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کا اپنا خلیفہ بتا رہے ہیں تو وہ خلیفہ شریعت سے نکلے گا؟ اس کو نکلنا چاہیے، اس کو شریعت سے بیزار ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہے کہ نہیں شریعت الگ چیز ہے اور سیاست الگ چیز ہے.
اور ایسوں کی باتوں کے جھانسوں میں ہم لوگ بھی آ جاتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں ہاں بھائی یہ تو سیاست کا اس سے کیا تعلق ہے. اچھا کسی امام مسجد نے اگر کوئی ایسی بات کر لی تو کہتے ہیں یہ تو سیاسی مولوی ہے، یہ تو سیاسی ملا ہے. بات سمجھے بھائی. اور کبھی کبھی ہم اس لفظ کو یوں بھی بدنام کر دیتے ہیں، اگر کوئی جناب کوئی تیز کام، کوئی ایسا عمل دکھائے، سیاسی آدمی ہے، بے ایمان آدمی ہے، دو نمبر ہے. تو بھائی یہ سمجھا کرو، یہ اس لیے سازش ہے اور یہ اس لیے بات زبانوں سے چلائی جاتی ہے، ہوا میں یہ پھینکے جاتے ہیں، یہ تیر اس لیے پھینکے جاتے ہیں کہ امت مسلمہ اہل علم سے، قرآن و سنت سے دور رہے. تو یہاں تو صاف صاف فرمایا کہ بنو اسرائیل کی سیاست کون کرتے تھے؟ انبیاء کرتے تھے. اور سیاست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیاست کا مطلب ہوتا ہے ملک کا نظم و نسق چلانا، لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام کرنا. لیکن ساری دنیا کی فلاح و بہبود کے کام ہوں گے لیکن شریعت کے تابع ہو کر ہوں گے. نظام سیاست کو نظام شریعت کے تابع کیا جائے گا تو تب تو وہ سلطنتیں ترقیاں کرتی ہیں. کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سلطنت نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ نہیں ہے؟ وہ ہمارے لیے نظیر نہیں ہے کیا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیک وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی کے امام بھی ہیں اور امت کے آپ رہنما اور قائد بھی ہیں، سیاسی قائد بھی ہیں، مذہبی قائد بھی ہیں آپ علیہ السلام. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میدان کارزار میں بھی دشمن کے سامنے جو ہے وہ سینہ سپر تان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بھی کھڑے ہیں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر بھی کھڑے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، لیکن ہم اس زندگی کو بھول گئے. وہاں جو خلیفہ ہوتا تھا مصلی کا امام بھی وہی ہے، خلافت بھی اسی کی ہے، امام بھی وہی ہے مصلی. اب آپ دیکھیے گا کہ جب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اقتدار دیا، بھائی سنو بڑی گہری باتیں ہیں، سنو. جب ان دونوں پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا، اور علم سے مراد میں نے کیا عرض کیا، کیا چیز ہے؟ علم شریعت، علم سیاست، نظام سیاست، نظام شریعت. علم سے یہ دونوں چیزیں مراد ہیں، ٹھیک ہے. تو ان دونوں چیزوں کے ملنے کے بعد یعنی اقتدار مل گیا، تو پھر کیا ہوا؟ اقتدار ملنے کے بعد آدمی سفید سیاہ کا مالک ہو جاتا ہے، پھر جیسے چاہتا ہے خوشیاں مناتا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ. کیا کہا؟ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اپنی مخلوق پر فضیلت عطا فرمائی ہے، ہمیں اقتدار سے بھی نوازا ہے، ہمیں نظام شریعت بھی دیا، نظام سیاست بھی دیا ہے. اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے. تو دونوں پیغمبر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو جب کوئی کامیابی دنیا میں اقتدار کی ملتی ہے تو یہاں کیسے شکر ادا ہوتا ہے دیکھتے ہیں آپ لوگ. سمجھے بھائی؟ جب سیاست میں الیکشن کے بعد جب کامیابی کا اعلان ہوتا ہے تو پھر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں. دنیا کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، دوسروں کی زندگی خراب اور تباہ ہو جاتی ہے. پھر روڈوں پر جو سلسلہ وہ باجوں کا، گاجوں کا، ناچ کا، گانے کا، ڈانس کا، جو خلاف شرع طریقہ ہو سکتا ہے، جو شیطان کروا سکتا ہے، یہ لوگ کرتے ہیں. پھر وہاں تک تو شیطان بھی شرم آتا ہے، ایسے ایسے کام انسان کر بیٹھتا ہے. اس کو نہ انسان کے اوپر رحم آتا ہے، نہ کسی کی عزت کا خیال، نہ کسی کی غیرت کا خیال، نہ کسی کے آرام کا خیال، نہ کسی کے مال کی تباہی اور بربادی کا خیال. جو سامنے آتا ہے اندھے کی طرح اس کو تباہ کرتا ہے. اسی کو پیچھے گزر چکا ہے کہ زینا لہم اعمالہم، ہم ان کے اعمال کو کیا کرتے ہیں؟ مزین کر دیتے ہیں. فہم یعمہون، سرگرداں ہوتے ہیں، اس میں پاگل ہو کے پھر رہے ہوتے ہیں، پاگلوں کی طرح نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ وہ پاگل جو نعرے، وہ ان کو نماز کا ہوش نہیں، ان کو کسی کے آرام کا احساس نہیں. ان کو سامنے سے کوئی ایمبولینس گزر رہی ہے، شاید اس میں کوئی شخص ایسا ہو کہ چند لمحے جس کی زندگی کے باقی ہوں اس کو جلدی جلدی مقصود تک پہنچایا جائے. ایسا ہے نہیں. ہم جیت جو گے ہم خوشیاں منائیں گے. یہاں تو یہ حال ہے. اور یہ پیغمبروں کی زندگی اسی لیے سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو انہوں نے اس اقتدار کے ملنے پر کیسے خوشی منائی ہے. کہا الحمدللہ الذی فضلنا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں فضیلت دی ہے. یہاں کہتے ہیں ہم جیتے ہیں، ہم جیتے ہیں.
یہاں یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اللہ نے عطا کیا، اللہ نے عطا کیا۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور ان دونوں پیغمبروں کی سیرت سنو۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے وارث بنائے دیے گئے، وارث بنے حضرت سلیمان علیہ السلام، علم میں بھی خلافت میں بھی۔ نظام خلافت میں، نظام شریعت میں حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث کون بنتے ہیں؟ ان کے بیٹے سلیمان۔ اور اللہ پاک نے ان کو اور ترقی عطا فرمائی۔ وقالا، اور کہا، کس نے کہا؟ سلیمان نے کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو سن لو، علمنا منطق الطیر، ہمیں عطا کیا گیا ہے، ایک اور نعمت ہمیں اللہ نے دی ہے۔ کیا؟ منطق الطیر، پرندوں کی بولیاں ہمیں سکھائی گئی ہیں۔ یہ اللہ نے خاص معجزہ عطا فرمایا تھا، کس کو؟ سلیمان علیہ السلام کو۔ دو پرندے آپس میں جب بات چیت کر رہے ہوتے، سلیمان علیہ السلام سمجھ لیتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ اللہ نے اتنی فہم عطا فرمائی تھی۔ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ کی طرف سے ملا ہے، عطا کیا گیا ہے ہمیں، من کل شیء، ہر شے، سامان سلطنت سارا کا سارا ہمیں دیا گیا ہے۔ اچھا، سامان سلطنت دیا گیا ہے تو پھر ہم زمین پر جو چاہیں کریں، فساد مچائیں، سرکشی کریں، دوسروں کی نیندوں کو اور آراموں کو حرام کریں؟ نہیں، ان ھذا لہو الفضل المبین، یہ اس اللہ کا فضل ہے۔ یہ فضل مبین کس کا ہے؟ اللہ کا۔ مزید سلطنت دیکھو سلیمان کی۔ وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، اور جمع کیا جاتا سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کا لشکر، ان کے سارے لشکر جمع کیے جاتے۔ کون سے سارے لشکر؟ جنات بھی جمع ہوتے، انسان بھی جمع ہوتے، اور طیر، پرندوں کے لشکر بھی لشکر سامنے لائے جاتے۔ گویا کہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور حکومت انسانوں پر ہی نہیں تھی، انسانوں کے بادشاہ صرف نہیں ہیں، جنات کے بادشاہ بھی ہیں، اور اسی طرح سے پرندوں کے بادشاہ بھی ہیں۔ اور آگے سورہ سبا کے اندر آتا ہے کہ جنات کو پر اللہ پاک نے ایسی ان کو سلطنت عطا فرمائی تھی، یعملون لہ ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات، بڑے بڑے محلات جنات تیار کرتے تھے۔ اور کیا کرتے تھے؟ اور اتنا بڑا لاؤ لشکر تھا کہ کھانا جو پکتا تھا، یعملون لہ ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان، بڑے بڑے برتن، کیسے؟ کالجواب، حوضوں کی طرح، جیسے بڑے بڑے تالاب ہوتے ہیں ایسے بڑے بڑے برتن، اور ایسے بڑے بڑے برتن، وقدور راسیات، ایسی بڑی بڑی ہانڈیاں جن میں کھانا پکتا تھا، پکایا جاتا تھا، انہیں کوئی ہلا نہیں سکتا تھا۔ اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اور ہم نے کہا کہ اے آل داود شکر ادا کرو، لیکن یاد رکھو ہمارا شکر کرنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوتے، بہت تھوڑے ہوتے۔ اور سلیمان علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ سب کو جمع کیا گیا، وَفَهُمْ يُوزَعُونَ، اور سب کی پھر تقسیم کی جاتی۔ یہ انسانوں کا لشکر ہے، انہیں نظام تقسیم کیا جاتا۔ دیکھو سلیمان علیہ السلام جب کئی سفر کرتے تو ان کے سامنے یہ سارے لشکر پیش کیے جاتے، فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور سب کو تقسیم کیا جاتا۔ یہ انسانوں کا لشکر ہے، یہ آگے جائے گا، یہ کام کرے گا۔ یہ جنات کا لشکر ہے، اس نے یہ کام کرنا ہے۔ یہ پرندوں کا لشکر ہے، اس نے یہ کام کرنا ہے۔ ہر ایک کا کام متعین ہوتا تھا۔ حتی اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کے جا رہے تھے اور پہنچے علی واد النمل، ایک چونٹیوں کی وادی کے پاس، جہاں ایک چونٹیوں کے بل تھے، بہت زیادہ چونٹیاں تھیں۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، ایک نملہ نے کہا، ایک چونٹی نے کہا، جو ملکہ تھی، جو سردار تھی تمام کی تمام چونٹیوں کی، اس نے کہا یا ایھا النمل، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، سب کی سب اپنے سوراخوں میں اور بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ لا یحطمنکم سلیمان، کہیں ایسا نہ ہو سلیمان تمہیں رون ڈالے، وجنودہ، اور اس کا لشکر، وہم لا یشعرون، اور انہیں شعور بھی نہیں ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اس چونٹی نے یہ تبصرہ کیا، اور یہ آواز اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے کان تک پہنچائی، اور بولی تو سمجھتے تھے،
بولی تو سمجھتے تھے. ہوا بھی مسخر اور تابع تھی، اور ظاہر سی بات ہے کہ آواز منتقل کرنے کا ذریعہ ہوا ہے، تو ہوا کے ذریعے سے وہ آواز سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں پہنچی، اور سلیمان علیہ السلام نے سارے لشکر کو وہاں روکا اور اس چونٹی کو بلوایا. کیا سلیمان کوئی ظلم کرتا ہے؟ تو نے یہ کہا کہ سلیمان تمہیں رون ڈالے اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے؟ جو چونٹی نے پھر اگلا جواب دیا، یہ میں نے یہ بھی تو کہا ہے نا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ ہم چھوٹی چھوٹی ہیں جسامت کے اعتبار سے، اور سلیمان اور اس کا لشکر ہمیں دیکھ نہیں سکے گا. لا يشعرون. حکمت کی بات سمجھ میں آئی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی ہیں اور ہم نظر نہیں آئیں گی. تو میں نے معذرت بھی تو کی ہے، میں نے یہ بھی تو بیان کیا ہے، یہ تو نہیں کہا کہ آپ ظالم ہیں، میں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا، اس لیے اب ہمیں رون ڈالیں گے. اس لیے کہ عالم الغیب تو آپ نہیں ہیں، نظام سلطنت اتنا آپ کے پاس ہے، سب کچھ ہے، لیکن عالم الغیب تو آپ نہیں ہیں نا. بات سمجھے بھائی؟ تو یہ چونٹی یہ جملہ بول رہی ہے. اللہ پاک نے اس چونٹی کا کلام کیوں ذکر فرمایا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس لیے کلام ذکر فرمایا کہ اس نے اپنی ہم جولیوں کی، اپنی ہم مذہبوں کی، ہم مشربوں کی فکر کی. اللہ کو اس کی فکر اتنی پسند آئی. کیا فکر کی؟ کہ دیکھو تم مر نہ جاؤ، تمہیں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں کہیں رون نہ ڈالے. اس لیے اللہ پاک نے ان کا کلام ذکر کیا. بات سمجھے بھائی؟ اور دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آگے جو جملہ آ رہا ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اس کی سمجھداری اور فہم کو آپ دیکھیے کہ ایک ادنا سی ادنا مخلوق وہ بھی اتنی بات کو سمجھتی ہے. اس کے فہم کو ذکر کرنے کے لیے اللہ نے یہ کلام ذکر فرمایا. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان علیہ السلام مسکرائے اس کی بات کو سن کر اور کہنے لگے وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي. اب مسکرا کر کیا کہنا چاہیے؟ ایک تو یہ تھا ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو لوگوں کو کہتا دیکھی میری حکومت، چونٹیاں بھی ڈر گئی ہیں میری بات سے. 3 میل کے فاصلے سے چونٹی کی اس بات کو سلیمان علیہ السلام نے سن لیا تھا، 3 میل کے فاصلے سے. تفسیر روح المعانی میں یہ بات مذکور ہے. اللہ اکبر. کہ عالم الغیب تو صرف اللہ کی ذات ہے، چونٹی بھی اس بات کو جانتی ہے. وقال ربی اوزعنی، اور سلیمان علیہ السلام نے کہا اے ہمارے پروردگار، اے میرے رب، اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکرہ کہ میں شکر ادا کروں، نعمتک آپ کی نعمت کا شکر، التی انعمت علیہ وہ نعمت جو تو نے میرے اوپر کی ہے، وعلی والدیہ اور میرے والدین پر جو تو نے نعمت کی ہے، وان اعمل صالحا ترضا اور اس بات کی توفیق مجھے عطا فرما، ان اعمل صالحا کہ میں نیک عمل کر لوں، ایسا نیک عمل ترضا جس سے تو راضی ہو، وادخلنی برحمتک اور مجھے داخل کیجیے اپنی رحمت کے ذریعے سے، فی عبادک الصالحین اپنے نیکوکار بندوں میں. یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا. اے اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما کہ جو نعمتیں تو نے میرے اوپر کی ہیں، میرے ماں باپ پر کی ہیں، میں ان نعمتوں کا شکر ادا کروں. پتہ یہ چلا، سنیے گا، پتہ یہ چلا کہ انسان کے ذمے واجب اور لازم ہے کہ آدمی اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے. نمبر 1 اس نعمت کے بدلے میں جو اللہ نے ہمیں دی ہے، مجھے دی ہے، ہر ایک آدمی کو. نمبر 2 اس نعمت کے بدلے میں جو اللہ نے میرے ماں باپ کو دی ہے. نہیں سمجھے؟ آج ایک جوان کسی قابل ہوا ہے تو اس کو یہاں تک پہنچانے میں ماں باپ کا کردار ہے کہ نہیں؟ پھر ماں باپ کو اللہ پاک نے جو بھی نعمت ادا، مال دیا، مال خرچ کر کے اس اولاد کو اس قابل بنایا، باپ نے پڑھایا، محنت کی، ہنر سکھایا، سب کچھ کیا. ماں باپ کو اللہ نے ذہنی صلاحیت دی تو اولادوں کی کیا کی؟ تربیت کی. تو لہٰذا اولادوں کے ذمے لازم اور واجب ہے کہ اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں کا بھی شکر ادا کریں اور اپنے ماں باپ پر ہونے والی نعمتوں کا بھی کیا کریں؟ شکر ادا کریں. اور اللہ سے یہ مانگیں کہ اللہ اس عمل کی توفیق دے جس عمل پر کیا ہے تو راضی ہے، جس عمل پر تو راضی ہے. اے اللہ اس عمل کی مجھے توفیق عطا فرما. اور اس سے زیادہ واضح کلمات میں ایک اور دعا ہے سورہ احقاف کے اندر ہی ہے، وہاں پر بھی وہ بھی پڑھنی چاہیے اور وہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. سبحان اللہ.
انی تبت الیک و انی من المسلمین، اے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر کی ہے اور میرے ماں باپ پر کی ہے، اور مجھے نیک عمل کی بھی توفیق دے، اور اے اللہ میری اولادوں کو بھی اچھا بنا۔ اس میں اولادوں کا بھی تذکرہ ہے۔ سورہ احقاف کے دوسرے رکوع میں وہ دعا ہے، اس دعا کو بھی پڑھنے کا معمول بنایا کریں، اس سے ماں باپ کا شکر بھی ادا ہوگا، اللہ نے جو ماں باپ کو نعمتیں دے رکھی تھیں ان کا شکر بھی ادا ہوگا، اور اولادوں کو نیک راہ پر لانے کی بھی وہ بہترین دعا ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، اور فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور جستجو کی، تفقد کیا، تفقد احوال مطلب ہے معلوم کرنا کہ سارے، حاضری جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، حاضری لگائی۔ سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت سے غافل نہیں تھے، ایک بادشاہ کو، ایک سلطنت والے کو، ارباب اقتدار کو اسی طرح سے ہونا چاہیے کہ نگرانی ایسی ہو جیسے سلیمان علیہ السلام کی نگرانی تھی۔ ایک پرندہ غائب ہوا تو فوری پتہ چل گیا کہاں ہے وہ۔ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ یہاں ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے، علاقے میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کس کو خبر ہے؟ خبر ہے تو تب بھی جو ہے بے خبر ہے۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور سلیمان علیہ السلام نے جستجو کی، حاضری لی پرندوں کی، فقال، کہنے لگے مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ اب یہاں پر بھی بڑا اہم نقطہ قرآن یہ لفظ ذکر کرتا ہے، کیا کہا؟ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، مجھے کیا ہوا کہ میں نہیں دیکھ رہا ہدہد کو، مجھے کیا ہوا کہ میں نہیں دیکھ رہا۔ یہ نہیں کہا ہدہد کہاں گیا ہے، نہیں سمجھے بات؟ نقص کی، کمی کی نسبت اپنی طرف کر رہے، مجھے کیا ہوا میں نہیں دیکھ رہا ہدہد کو، ام کان من الغائبین، کہیں غائب تو نہیں ہے وہ، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ حاضر نہ ہو، موجود نہ ہو، یہاں پر غائب ہو۔ یہ نہیں پہلے سے کہا کہ ہدہد کہاں غائب ہے، پہلے کمی کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ یہ اشارہ کامل انسانوں کا ہے، کامل انسان اسی طرح سے کیا کرتے ہیں، برائی دوسرے کی طرف منسوب نہیں کرتے، پہلے اپنی طرف، اپنے آپ کو دیکھتے، شاید میری کوئی کمزوری ہو۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، ہدہد ایک پرندہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس لشکر میں، اور یہ پرندوں کا ایک سردار تھا، اور اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ یہ ایک ٹوہ لگاتا تھا کہ پانی کس جگہ پر موجود ہے۔ اس کو اللہ پاک نے یہ صلاحیت دے رکھی تھی کہ جہاں پانی کا یہ اشارہ دیتا تھا وہاں سلیمان علیہ السلام جنوں کو حکم دیتے تھے اور وہ کھودتے تھے اور نیچے سے پانی نکال کے لے آتے تھے۔ سمجھے بھائی؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس کو سخت سزا دوں گا، اَوْ لَأَذْبَحَنَّ، یا اس کو ذبح کر دوں گا، اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا کوئی واضح دلیل لے کر آئے اپنے غائب ہونے کی کہ کیوں نہیں ہے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، کچھ تھوڑا سا وقت نہیں گزرا کہ فقال، ایک دم سے حاضر ہوا اور کہنے لگا أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، میں وہ خبر لے کر آیا ہوں لم تحط بِهِ، جس خبر کا آپ کو اندازہ نہیں ہے، وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، اور میں سبا کی جانب سے ایک صاف خبر لے کر آیا ہوں، نبع یقین لے کر آیا ہوں۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے ایک عورت کو پایا، تملکہم، کہ جو ان پر حکمران ہے، وأوتیت من کل شیء، اور اس کو ہر شے دی گئی ہے۔ ہر شے دی گئی ہے اس مراد کہ جو امور سلطنت میں سے تمام چیزیں ہیں وہ سب اس کے پاس موجود ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور ایک بڑا عرش اس کو دیا گیا ہے۔ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ، اور میں نے پایا ہے اس کو اور اس کی قوم کو، یہ سب، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک ہدہد، ایک پرندہ اقرار کر رہا ہے۔ کیوں؟ توحید کا معاملہ، اللہ کو ایک ماننے کا معاملہ اتنا فطری ہے کہ ایک پرندہ بھی سمجھتا ہے کہ اللہ ہی کو سجدہ کرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں کرنا چاہیے۔ وجدتها وقومها، میں نے پایا اس کو اور اس کی قوم کو، یہ سب کے سب سجدہ کر رہے ہیں للشمس، سورج کے سامنے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، وزین لهم الشیطان اعمالهم، وہی بات ہے کہ شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، شیطان نے ان کے اعمال کو خوبصورت کر دیا، اور یہ تفصیل آ چکی ہے۔ فصدهم عن السبیل، اور راہ حق سے اس شیطان نے ان کو موڑ دیا ہے۔ فہم لا یہتدون، اور وہ راہ راست پر نہیں ہیں۔ اللہ یسجدوا للہ، کیوں نہیں سجدہ کرتے اس اللہ کو، الذی یخرج الخبأ، وہ پاک پروردگار جو نکالتا ہے الخبأ، زمین سے پوشیدہ چیزوں کو نکالتا ہے، جانتا ہے، زمین سے نکالتا ہے، آسمان سے نکالتا ہے، آسمان سے پوشیدہ چیزوں کو نکالتا ہے، یعنی بارشیں آسمان سے اتارتا ہے، رات آتی ہے تو ستاروں کو ظاہر کرتا ہے، فی السماوات، آسمانوں میں،
والارض، اور زمینوں سے پوشیدہ چیزوں کو نکالتا ہے، نباتات کو، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، مَا تُخْفُونَ جو تم مخفی رکھتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، عرش عظیم کا مالک تو اللہ ہے۔ اس نے کہا تھا کہ عرش عظیم اس کا بھی ہے، کس کا ہے؟ اس عورت کا، اور اس کا نام تاریخ کی کتابوں میں بلقیس لکھا ہوا ہے، ملکہ سبا۔ سبا ایک قوم گزری ہے جس پر آگے پوری صورت آ رہی ہے، سورہ سبا، تو وہاں تفصیلی حالات اس کے آئیں گے۔ تو اس کے پاس بھی عرش تھا، تو یہ ہدہد کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش عظیم کا مالک تو اللہ ہے۔ یہاں تھوڑا سا غور کیجئے گا، اس عورت کا جو عرش ہے، عرش عظیم نکرے کے ساتھ ہے، الف لام نہیں لگا ہوا، اور اللہ کے لیے جو عرش ہے، العرش العظیم، العرش العظیم، سمجھے بھائی؟ تو لہذا اس عرش عظیم کا اس عرش عظیم کے ساتھ کوئی تقابل اور مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہیں، کہنے لگے سننظر ہم دیکھتے ہیں، اصدقت تو نے سچ بولا یا جھوٹ بولا، اصدقت تو نے سچ کہا، ام کنت من الکاذبین یا تو نے جھوٹ کہا، اذهب بکتابی ھذا یہ خط میرا لے اور جا، فالقہ الیہم اور خط ان کے سامنے جا کر ڈال دینا۔ ان پرندوں سے اس وقت یہ کام بھی سلیمان علیہ السلام لیتے تھے، مراسلے کا نظام ان کے سپرد تھا، خط لے کر جاتے تھے، کسی قوم کے پاس جانا ہو یہ جلدی رفتار سے پہنچ جاتا تھا اور وہاں خط ڈال کے آ جاتا تھا، سمجھے بھائی؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب وہاں جائے گا اور وہ دیکھیں گے ایک پرندہ یہ پیغام کوئی لے کر آیا ہے اور پیغام لے کر دیں گے اس کو، تو یہ واپس بھی لے جائے گا، سمجھے بھائی؟ اور معنی یہ تھا کہ قاصد کو مارنا، قتل کرنا، پکڑنا اس قانون کے اندر بھی جائز نہیں تھا، دنیا کے کسی قانون میں وہ جائز نہیں تھا، تو اس لیے اگر کوئی چاہتے تو اس پرندے کو پکڑ لیتے، لیکن نہیں، اس لیے کہ قاصد ہے تو قاصد کو پکڑنا درست نہیں ہوتا تھا۔ ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون اور پھر وہاں سے پیچھے ہو جانا اور دیکھنا، فانظر انتظار کرنا، ماذا يرجعون کیا وہ جواب دیتے ہیں، کیا کلمات کہتے ہیں۔ قالت یا ایھا الملأ جب وہ خط اس بلقیس کے پاس پہنچا، بلقیس اپنے محل کے اندر آرام کر رہی تھی اور اس پرندے نے ہدہد نے جا کر اس کے سامنے یہ خط ڈالا اور اس نے اٹھایا اور کھولا تو اس میں یہ کلمات تھے، اور اس نے سب اپنی سلطنت والوں کو جمع کیا، وزراء کو، اور کہنے لگی انی القی الی کتاب کریم بے شک میرے پاس ایک عزت والا خط آیا ہے۔ کیا خط ہے؟ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ شروع ہو رہا ہے اس کلمے سے، یہ سلیمان بن داود کی جانب سے خط جا رہا ہے اور اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، سمجھو بھائی؟ تو پیغمبروں کا کلام دیکھو، آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم خط کے آغاز میں رکھنا یہ سلیمان علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا التزام و اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور بہتر تحریروں میں اس طرح سے اس کا انتظام و اہتمام کرنا چاہیے، کرانا چاہیے۔ آج کل لوگ اس کا متبادل 786 لکھ دیتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بسم اللہ ہی لکھنی چاہیے۔ اللہ تعلو علی واتونی مسلمین، کوئی لمبا چوڑا خط نہیں تھا، ایک ہی جملہ ہے، اللہ تعلو علی، سرکشی مت مچاؤ، سرکش مت ہو جاؤ، غرور مت دکھاؤ، تکبر مت دکھاؤ، واتونی مسلمین، اور اسلام کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ، واتونی مسلمین میرے تابع ہو جاؤ۔ اقتدار سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، دو باتیں ہیں، اگر اپنے اس اقتدار پر قائم ہونا ہے تو تابع ہونا پڑے گا میرے دین کے، اس دین کے تابع آپ کو ہونا پڑے گا۔ تو اس طرح سے سلیمان علیہ السلام نے یہ خط بھیجا اور یہ خط اس تک پہنچا، پھر اس نے اپنے تمام کے تمام اراکین سلطنت سے اور سب اپنے وزراء سے مشورہ کیا۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، یہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم ذکر کریں گے۔ سجدہ لازم ہے ان آیات کی وجہ سے، سیدھا کر لیجیے گا، ابھی وقت مکروہ چل رہا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی صحبہ اجمعین. اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللہم ذکرنا منما نسینا وعلمنا منما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النہار واجعله لنا حجة یا رب العالمین. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما. اے اللہ ہماری اس نشست کو قبول فرما. اے اللہ قرآن کے انوارات سے، رحمتوں سے، برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. اے اللہ ہر شر اور ہر فتنے سے تو ہم سب کی حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین، اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما. بزرگوں کا، دوستوں کا، ماں بہنوں کا آنا قبول فرما. اے اللہ سب کا آنا قبول فرما. اے اللہ ایک ایک قدم پر نیکیاں عطا فرما. اے اللہ قرآن مجید کی محبت ہم سب کو عطا فرما. رمضان مبارک کا مہینہ مقدس آنے والا ہے، اس کی آمد سے پہلے اس کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری اس نشست کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد.